جب آپ کسی سے اس طرح کہتے ہیں کہ قوت تمہارے ساتھ ہو، تو آپ اس شخص کی زندگی میں تاریکی کی قوت کو منتقل کرتے ہیں، اور وہ لا علمی میں اس طرح کے سحر میں ہوتے ہیں، اور جب وہ آپ کو واپس یہی کہتے ہیں تو آپ کو مضحکہ خیز لگتا ہے۔ آپ میں سے بعض خواتین ازدواج سے باہر تعلق نہیں رکھتی، آپ زنا نہیں کرتی، آپ کو فخر ہے کہ آپ زنا نہیں کرتی۔ آپ میں سے بعض چوری نہیں کرتی اور آپ کو اس پر فخر ہے۔ آپ میں سے بعض فخر کرتے ہیں کہ وہ 10 احکام بالکل نہیں توڑ رہے۔ اس وقت روح القدس فرماتا ہے مقدس ہونے کے لیے اس سے بھی کچھ بڑھ کر ہے۔ کیا آپ قیمت چکانے کو تیار ہیں؟ کیا آپ اس کی قیمت چکانے کو تیار ہیں؟ روح القدس کی معموری چاہتے ہیں؟ کیا برناباس جیسا بننے کے لیے قیمت دینے کو تیار ہیں کہ روح القدس سے اس قدر معمور ہو کہ آپ جہاں کہیں بھی جائیں روح القدس کی قوت آپ سے آپ کے ارد گرد کے لوگوں کی طرف بہے، آپ اس قدر اس کے زیر اثر ہو کہ ہر چیز بے لطف ہو جائے اور آپ کی آنکھیں لطف اندوزی کو دیکھنا چاہیں یا محبت رکھیں۔ روح القدس فرما رہا ہے کہ تقدیس کا ایک مختلف درجہ ہے جس کا ابھی آپ کو تجربہ نہیں ہوا۔ کیا ہم اپنی زندگی میں تقدیس کے اس درجے کو پانے کے لیے تیار ہیں تاکہ اس سے معمور ہو، نہ کہ خود سے معمور ہو، نہ اپنے کلچر سے معمور ہو؟ وہ فرماتا ہے کہ میں تبدیلی لاؤں گا، میں اس کلیسیا میں تبدیلی لاؤں گا، میں اس معاشرے میں تبدیلی لاؤں گا۔ میں تمہاری شخصیت میں تبدیلی لاؤں گا، میں تبدیلی لاؤں گا، میں ضرور تبدیلی لاؤں گا۔ اب تک تم نے جو سیکھا ہے، تم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے، تم اسے بھول جاؤ، تم بھول جاؤ، کلیسیائی تربیت کو بھول جاؤ، کلیسیائی تعلیم کو بھول جاؤ، اسے اسی وقت بھول جاؤ۔ یسوع کے نام میں ہر چیز، ہر چیز، ہر چیز، یسوع مسیح کے نام میں، اس کے علاوہ ہر چیز بھول جاؤ۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے۔ خدا فرماتا ہے میں بنیادی تبدیلی لاؤں گا، میں تمہیں بچوں جیسی تربیت دوں گا، میں تمہیں تہ میں لے جاؤں گا، میں تمہیں یسوع کی غیر تبدیل شدہ خوشخبری تک لے جاؤں گا۔ ہاللویہ۔ میں تمہیں ایسے مقاموں تک لے جاؤں گا جہاں روحانی طور پر تم کبھی نہیں گئے، بلکہ تم نے اپنی آنکھیں دنیاوی خوشخبری، یعنی دنیاوی خوشخبری، ہالی ووڈ خوشخبری اور مغربی خوشخبری پر لگا رکھی ہیں۔ اس وقت وہ فرماتا ہے کہ جہاں تم اس وقت ہو میں تمہیں اس سے کہیں زیادہ رہائی دوں گا کہ تمہیں بس خود ضبطی کی ضرورت نہ ہوگی۔ تم اس سے کہیں دور چلے جاؤ گے۔ حتیٰ کہ عبرانیوں کی کتاب میں وہ مجھے یاد دلاتا ہے کہ خوشخبری کی ابتدائی تعلیم ہو چکی ہے۔ میں تمہیں دنیاوی باتوں کی طرف لے جاؤں گا اور تم بہت دور اور بہت گہرائی تک جاؤ گے، اور جہاں تم ہو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ روح القدس تم پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تم پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ مقدس 1:35 تم قوت پاؤ گے، ڈونامس، جب روح القدس تم پر نازل ہوگا، اور یروشلم اور یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ اب خدا کی بتائی ہوئی جو عام بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ گواہی ہے۔ آپ دیکھیں، جب آپ گواہ ہیں تو آپ کو دور دراز جانے کی ضرورت نہیں۔
آپ دیکھیں، ہمیں کسی خاص دن، اس دن یا شاپنگ پلازا جا کر لوگوں پر دعا کرنے نہیں جانا۔ سنے میری بات سنے، یہ کرنا شاندار ہے، میں نے یہ سب کیا ہے اور اب بھی کرتی ہوں، لیکن جب آپ گواہ بن جاتے ہیں، اب میں نے یہ کیسے کہا ہے، جب آپ خود پرستش بن جاتے ہیں، جب آپ گواہ بن جاتے ہیں، آپ ہر دن، ہر لمحہ گواہ ہیں، گواہ ہیں۔ یہ آپ کی ہستی کی ہر چیز ہے۔ آپ گھر پر گواہ ہیں، آپ اپنی بیوی کے لیے گواہ ہیں، آپ اپنے شوہر کے لیے گواہ ہیں، آپ اپنے پڑوسی کے لیے گواہ ہیں، آپ ایک گواہ ہیں، آپ گلی میں ہیں۔ اگر اس کمرے میں موجود سب لوگ، خداوند فرماتا ہے جب آپ مسیح کے وسیلے سے گواہ بن جاتے ہیں تو پھر آپ کو گواہ بننے کے لیے ہر راست اپنانا ہوگا کہ کیسے بشارت دیں۔ آپ تمام مبشر ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ مسیح کے لیے ہیں۔ تیرے پیٹ کا پھل، تیرے سایہ ڈالنے کا پھل، روح القدس کے بپتسمہ کا پھل آپ کا گواہ بن جاتا ہے، آپ کا گواہ بنتا ہے۔ آپ اپنے باس، اپنے ساتھی کارکنوں، اپنے ملازموں، اپنے آجر کے گواہ بن رہے ہیں۔ بس آپ ایک گواہ ہیں، وہ جو کسی بات یا اور امر کا پہلا ذکر کرنے والا اور کسی واقعے یا تقریب کا ثبوت دیتے ہیں، یا وہ شخص ہے جس کی بنیاد شخصی ملاقات اور تجربے پر ہو، اور آپ گواہی دیتے ہیں جس سے آپ دوسروں کو فیصلہ کرنے میں مدد کرتے اور اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ ایک گواہی ہے۔ خدا فرماتا ہے میری روح کو ڈھونڈو۔ روح القدس کے بپتسمے سے ہر روز معموری کو مانگتے جاؤ، اور چاہے پلیٹ فارم ہو یا چاہے مصباح ہو یا چاہے اسٹریٹ ہو، میں تمہیں طاقتور ترین گواہی بناؤں گا۔ جہاں کہیں بھی تم جاؤ گے تم طاقتور ترین گواہ ہوگے، خدا تعالیٰ کے گواہ بن جاؤ گے۔ یسوع سچائی بتانے والا اور گواہ۔ پھر پیلاطس نے اس سے کہا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ یسوع نے اس سے کہا تو خود کہتا ہے، میں اسی مقصد کے لیے پیدا ہوا اور اسی لیے دنیا میں آیا ہوں تاکہ حق کی گواہی دوں۔ جو کوئی سچائی سے ہے وہ میری آواز سنتا ہے۔ مقدسہ مریم نے روح القدس کے سایہ کرنے کے بعد یسوع کو جنم دیا، اور یسوع سچائی اور باپ کا گواہ تھا اور ہے۔ خداوند یسوع سچائی اور باپ کا گواہ تھا اور ہے۔ اس لیے میں اس وقت یسوع کے نام میں دعا کرتی ہوں، میں دعا کروں گی۔ ہم کچھ مختلف کرنے والے ہیں۔ ہم آپ میں سے ہر ایک کے لیے روح القدس کے سایہ کرنے اور اس میں معمور ہونے کے لیے دعا کریں گے۔ ہاللویا۔ مزید جال سازی، مزید نکلی، کوئی پلاسٹک مزید نہیں ہوگا، مزید ایک دوسرے سے بدلنا نہیں ہوگا۔ لیکن خدا فرماتا ہے تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے۔ طاقت کو نہ ڈھونڈو، پلیٹ فارم نہ ڈھونڈو، میرے جلال کے علاوہ کوئی چیز نہ ڈھونڈو۔ اگر تم مجھے ڈھونڈو گے، اگر میری پیروی کرو گے تو خدا کی طاقت پاؤ گے اور ایک گواہ بن جاؤ گے، یسوع مسیح کے گواہ بن جاؤ گے۔ اور میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، اور ہم مشرق وسطی میں یہی کرنا چاہتے ہیں، ہم امریکہ میں بھی یہی کرنا چاہتے ہیں، ہم افریقہ میں بھی یہی کرنا چاہتے ہیں۔ جب تک آپ یہاں گواہ نہیں بنتے تو آپ افریقہ میں گواہ بننے کے قابل نہیں ہیں۔ اگر آپ اپنے گھر میں گواہ بننا سیکھتے ہیں تو آپ ہر چیز کھول لیں گے۔ آپ اپنی زندگی میں ہر چیز اور خداوند کو دینا، آپ پہلے یہاں گواہ بنیں گے اور پھر دنیا کے دوسرے حصوں میں جائیں گے اور آپ اس گواہی کے گواہ ہوں گے، آپ اس گواہی کے گواہ ہوں گے۔ لیکن اگر یہاں گواہی نہیں دیں گے، اگر یہاں روح القدس کے سایہ کرنے کے گواہ نہیں ہیں تو آپ کہیں نہیں جائیں گے، کہیں بھی نہیں۔ یہ نہ سوچیں کہ میں کہیں اور پرواز کر جاؤں گا، کیونکہ اگر آپ مہم جوئی ڈھونڈ رہے ہیں یا اہمیت کے متلاشی ہیں یا اپنا لائے عمل نہ کہ آسمانی لائے عمل ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کو صرف ایک چیز ڈھونڈنا ہے، وہ اس کا جلال ہے، اس کا جلال۔
اور جب آپ اس کا جلال ڈھونڈیں گے تو حق تعالیٰ کی قدرت آپ پر نازل ہوگی، یعنی روح القدس کی قدرت آپ پر سایہ کرے گی۔ بھاگنا چھوڑ دیں۔ اس وقت خدا فرماتا ہے ایک چرچ سے دوسرے چرچ، جگہ جگہ، شہر شہر، رشتوں میں بھاگنا بالکل بند کریں۔ اس سرزمین میں طلاق کی روح ہے، لیکن یہ صرف جسمانی طلاق نہیں ہے۔ اس سرزمین میں اسقاط حمل کی روح ہے، یہ صرف جسمانی اسقاط نہیں بلکہ یہ خدا کی رویا کا اسقاط ہے، یہ خدا کی بلاہٹ کا اسقاط ہے، یہ رشتوں اور دوستی اور کلیسیائی رشتوں کی طلاق ہے۔ یہاں طلاق کی روح ہے، اسقاط کی روح ہے، تباہی کی روح ہے، اور آپ کو تباہی، اسقاط اور حمل کے گرنے اور شادی ٹوٹنے کی روح سے چھٹکارا پانے کی ضرورت ہے۔ آپ مدت پوری ہونے سے پہلے جنم نہیں دیں گے۔ آپ کو جدوجہد، سانس لینے میں مشکل اور قبل از وقت وقوع کا سامنا ہے، اور خداوند فرماتا ہے کیونکہ تم اسے وقوع میں لانے کے لیے کوشاں ہے، مزید نہیں۔ خداوند خدا فرماتا ہے سانس لینے میں مشکل کیونکہ تم اسے وقوع میں لانے کے لیے کوشاں ہو۔ بس خدا یوں فرماتا ہے میں تمہیں اولاد دوں گا، میں تمہیں اولاد دوں گا، میں تمہیں بیبی دوں گا۔ خداوند فرماتا ہے میں تمہیں بیبی دوں گا، میں تمہیں بچہ دوں گا، میں تمہیں منسٹری مہیا کروں گا، میں تمہیں منسٹری دوں گا، میں تمہیں مہیا کروں گا، میں تمہیں ہر بویا جانے والا بیج دوں گا، لیکن تب جب مجھے اجازت دو گے، اگر مجھے اپنے دلوں میں اترنے دو گے، اگر مجھے کرنے دو گے، نہ کہ تم خود، اگر مجھے کرنے دو گے، نہ کہ تم خود، اگر مجھے کرنے دو گے۔ جب تک تم میری نہیں سنو گے لیڈر نہیں بن سکو گے۔ کیا سنتے ہو کہ میں نے کیا کہا؟ نہیں بنو گے۔ خدا کے ساتھ کھیلنا بند کریں۔ فرما برداری میں دیر نافرمانی ہے۔ خدا وفادار ہے، اس نے ہماری فکر کی، لیکن اگر آپ میں کوئی بغاوت ہے تو آج آپ اس بغاوت سے توبہ کریں گے۔ حتیٰ کہ بطور پاسٹر بھی میں نے گروپ میں ٹیکسٹ بھیجا، حتیٰ کہ اور ایک شخص جو اب گروپ میں ہے، اور میں نے پوچھا میں کیوں نہ پا سکی؟ وہ گروپ ٹیکسٹ کو پسند نہیں کرتی، لیکن یہ کوئی اصول نہیں ہے، یہ بغاوت ہے۔ یہ ایک نجی پیغام میں بھی ایک رویہ ہے، میں نے یہ وصول کیا نہیں، لیکن یہ ایک رویہ ہے، اور ہم نے اسے دیکھا، اور میں نے کہا یہی وجہ ہے، یہی جڑ ہے، اور میں اسی وقت توبہ کرتا ہوں، کیونکہ میں نے جو دیکھا وہ سب نہیں بتایا، اور یہی وجہ ہے قائم رہنے کی، اور آپ کو پیمانے میں رکھنے کی وجہ یہی ہے۔ معاشرے میں ہم کہتے ہیں اپنی ہستی پر معذرت نہ کریں، کلیسیا میں ہمارے پاس نئی اصطلاح ہے معذرت نہ کرو، تمہیں یہ بننے کے لیے اجازت نہیں چاہیے۔ اس میں سچائی ہے، اور آج خدا فرما رہا ہے حوال کی میں تمہیں اسی وقت نہیں دینے والا، میں اس طرح تمہیں مہیا نہیں کروں گا، میں تمہیں نہیں بگاڑوں گا، میں واقعی تمہارا دل دیکھنا چاہتا ہوں، میں تمہیں تیار دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم چاہتی ہو، میں تمہارا ولولہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے خاوند کو الزام نہیں دینا چاہتا، میں تم سے اگلے شخص کو الزام نہیں دینا چاہتا، تم اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کو الزام نہ دو، کیونکہ یہ تم خود ہو۔ پہلے اپنے اندر سے ایزبل کو نکالو، پہلے اپنے گھر سے ایزبل کو نکالو، پہلے اس سے افریت کو اپنے گھر سے نکالو، پہلے اس تمام آہب کو اپنے گھر سے نکالو، اسے باہر نکالو، اسے باہر نکالو، باہر نکالو، اسے باہر نکالو۔ خدا صفائی کی ایسی قدرت لائے گا جو پہلے نہ آئی ہو۔ اور اسے اپنی ہستی کو منانا کہتے ہیں۔ میری زندگی بدلنے والا ایک شخص تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ میں بتاؤں۔ اس کا نام آرتھر برٹ ہے، آپ گوگل پر تلاش کر لیں، وہ 100 سال سے زیادہ جیتا رہا۔
میں انہیں 2 مرتبہ شخصی طور پر سنا اور میری زندگی بدل گئی۔ وہ ویلز سے تشریف لائے۔ وہ ویلش ریوائیول کے لیے سمتھ وگلز ورتھ کے ساتھ اس کے ہتھیار اٹھانے والے تھے۔ وہ سمتھ وگلز ورتھ اور اس کے خاندان کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہے، اور وہ آئے، اور جب وہ دوسری مرتبہ آئے تو میں نے خاندان کو بتایا کہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے بیداری دیکھنا ہے۔ یہ 10 سال سے زیادہ پرانی بات ہے، 10 سال سے زیادہ۔ اور میں اس شخص کو بس ان کے 90 کی دہائی میں ان میں زیادہ گوشت نہ تھا۔ بعض اوقات آپ حیران رہ جاتے ہیں۔ میں لوگوں کو ان کی 70 کی دہائی میں مل کر کہتی ہوں، 70 کی دہائی میں وہ کتنا شخص جلال چاہتے ہیں۔ بس میں واقعی حیران ہو کر کہتی ہوں، میں 50 کی دہائی میں پہنچ رہی ہوں۔ خداوند مجھے ایسا نہ بنانا کہ میں اپنی 70 کی دہائی میں ان کی طرح جلال کی متلاشی بنوں، کیونکہ مجھے امید ہے کہ جتنا زیادہ میں اس کے قریب ہوتی ہوں اتنا ہی زیادہ میں خودی میں مروں گی، اتنا ہی کم جسمانی بنوں گی، اور اسی کی میں قیمت دیتی ہوں۔ اور اس شخص کی عمر 96-98 برس ہوگی، مجھے یاد نہیں، لیکن اس شخص میں گوشت نہ تھا۔ میں بتا سکتی ہوں کہ بالکل ڈیبی یا پیٹر جیسے۔ بس میں گئی، انہوں نے مجھے کال کی اور کہا آپ ابھی آ کر ان سے ملاقات کر سکتی ہیں۔ کرسمس سے 2 دن قبل میں وہاں گئی اور وہ شخص وہیں بیٹھا تھا۔ عمر رسیدہ شخص کرسی پر براجمع تھا، اور میں ان کے قدموں میں بیٹھ گئی، اور میں ان کے کلام کرنے کے انتظار میں تھی، کلام کی منتظر تھی۔ مکمل خاموشی تھی۔ اچانک وہ چلائے، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا یہ کرسمس کا وقت ہے، تمہیں بیداری دیکھنی ہے، ہر کوئی خریداری پارٹیاں وغیرہ کر رہا ہے، تم یہاں کیوں ہو؟ وہ اپنے بھاری ویلش لہجے میں چلا رہے تھے، اور میں کانپ رہی تھی۔ میں یہاں کیا کر رہی ہوں؟ میں سوچ رہی تھی میں کیا جواب دوں گی، لیکن وہ مجھ سے پوچھ نہیں رہے تھے، اور وہ فرما رہے تھے کہ کیا تم بیداری دیکھنا چاہتی ہو؟ کیا تم آگ دیکھنا چاہتی ہو؟ مصباح پر آگ کون سی چیز لاتی ہے؟ انہوں نے پوچھا، اور میں اب بھی سوچ رہی تھی کون سی چیز مصباح پر آگ لاتی ہے؟ سوچو، اسے درست جواب دو، وہ ناراض ہے اور وہ میری طرح چلا رہا ہے۔ میں جواب نہ دے سکی۔ انہوں نے کہا تمہارا ماضی تمہاری راکھ ہے، وہ جلتی نہیں، تم مذبح پر راکھ نہیں رکھ سکتی، وہ آگ نہیں لگاتی۔ انہوں نے کہا تمہاری عبادت سونا ہے، سونے کو آگ نہیں لگتی، تم دیکھو وہ قیمتی ہے، پرستش قیمتی ہے، اور جو دوسری چیزیں تم سوچتی ہو وہ سب کو ڈالیں، وہ بیداری نہیں لاتی۔ تم بیداری کا ایک راستہ ہو، بیداری کا دوسرا راستہ ہو۔ انہوں نے کہا ان میں سے کوئی بھی بیداری نہیں لا سکتا، یہ کوڑا ہے، یہ انسان کا فضلہ ہے، انسان کا فضلہ ہے۔ مصباح پر کون سی چیز بیداری لاتی ہے؟ اور میں خاموش تھی۔ انہوں نے کہا لکڑی۔ لکڑی کیا ہے؟ انہوں نے کہا لکڑی مردہ ہے، لکڑی میں زندگی نہیں ہے، لکڑی شہرت یافتہ نہیں ہے، لکڑی کا رویہ کسی شہرت یافتہ جیسا نہیں، لکڑی کے پاس کوئی لقب نہیں، یہ صرف لکڑی ہے۔ جب تم ایسی لکڑی بن جاؤ گے، انہوں نے فرمایا، جب کامل برہ کے لیے مذبح پر جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ گی تو خدا باپ مذبح پر خوشی سے آگ بھیجے گا۔ کیا تم ایسی لکڑی بننے کے لیے تیار ہو؟ میں نے کہا ہاں، لیکن مجھے علم نہ تھا کہ میرا کیا مطلب ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ 90 کی دہائی میں ہے، شاید انہوں نے کہا ہو کہ وہ 96 برس کہا ہوگا، اور میں اس ایک شخص سے ملنے آئی تھی۔ انہوں نے کہا لیکن تم دوسرے ہو جس سے خدا چاہتا ہے کہ میں ملوں۔ ایک شخص خدا کے جلال سے محروم ہو گیا، اس نے کہا اس کا خاندان جاتا رہا، اس کی منسٹری جاتی رہی، اس کا سب کچھ جاتا رہا، لیکن خدا نے مجھے بھیجا کہ ان کی دور امریکہ آ کر اسے خدمت کے لیے بحال کروں۔
اسی لیے میں یہاں ہوں۔ کیا تم لکڑی بننا پسند کرو گی؟ انہوں نے یہ فرمایا۔ کیا کامل برہ کے لیے جلنے پر رضامند ہو؟ یہ کہ تمہیں 5,000 5 ملین درکار نہیں، بلکہ ایک کے لیے نکلو گی، ایک شخص کے لیے گواہی بنو گی۔ انہوں نے کہا تو پھر خدا آگ نازل کرے گا، خدا کرے گا۔ صحیح؟ انہوں نے کہا یہی اس قوم میں نہیں ہے، مردہ لکڑی، مردہ لکڑی۔ ان میں اس چیز کی کمی ہے کیونکہ ان میں بڑا دنیاوی پن ہے اور وہ بھرے ہوئے ہیں، لیکن وہ خدا سے اور اس کے روح القدس سے معمور نہیں ہے۔ اور اس وقت خدا آپ سے فرما رہا ہے ہر چیز بھول جاؤ، ہر چیز کو بھول جاؤ، فقط خود کو خالی کرو، خود کو غرور سے، علمیت سے، ڈپلوما سے، ہر چیز سے خالی کر دو۔ آپ میں سے کتنے یسوع مسیح کے لیے مذبح پر مردہ لکڑی بننا چاہتے ہیں اور صرف اس کے جلال کے لیے جئیں گے؟ یسوع مسیح کے جلال کے لیے جئیں گے۔ بس اسی وقت ہم مذبح کو کھولیں گے اور تب خدا آپ کو ایک قوم دے گا، اور پھر خدا آپ کو وہ دے گا جس کے لیے بلائے گئے ہیں، وہ کرے گا۔ لیکن پہلے اپنی ہستی مردہ کریں۔ یہ مذبح کی کوئی بڑی پسندیدہ بلاہٹ نہیں کہ اپنی ہستی میں مر جائیں۔ تقریباً یہی ہے، میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ کیا آپ دیوالیہ ہونے کے لیے مذبح پر آئیں گے؟ کیا آپ خداوند یسوع کے لیے دیوالیہ ہوں گے؟ آپ مالی خوشخبری کا پیغام جانتے ہیں؟ آپ میں سے کتنے یسوع کے لیے دیوالیہ ہوں گے؟ شاید میں دیوانی ہو گئی ہوں۔ کون اپنا سب کچھ کھوئے گا؟ کون سب کچھ دے گا؟ کیا آپ سب کچھ دیں گے؟ ہر چیز، واقعی اپنی انا سمیت ہر چیز دے گا؟ کہے اے خداوند تمہارے بغیر میں نہیں کر سکتا، لیکن میں ایک تبدیلی دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں نہیں جانتا لیکن میں اس دنیا میں تبدیلی دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں نہیں جانتا مگر اس ملک میں تبدیلی دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں نہیں جانتا لیکن خود میں ایک تبدیلی دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے اندر تبدیلی دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے اندر دنیا داری سے بھی چھٹکارا پانا چاہتا ہوں، چاہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ۔ جن چیزوں پر میں ہنستا ہوں، جن چیزوں کو میں دیکھتا ہوں، فحش چیزیں نہیں، گندی فلمیں نہیں، بے شک بالکل نہیں چاہتا، لیکن وہ چھوٹی چیزیں جن کو میں دیکھتا ہوں، حتیٰ کہ پیچی، اور وہ چیزیں جو خدا نہیں ہیں۔ کتنا گہرا! میں مذہب کی بات نہیں کر رہی، میں قانونیت کی بات نہیں کر رہی، میں اس کی بات نہیں کر رہی، لیکن آپ روح القدس سے اس قدر بھرے ہوئے ہیں کہ آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کے لیے وقت نہیں رکھتی، یہ کوڑا ہے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنا وقت ہے؟ کتنا وقت؟ کوئی حقوق نہیں ہے، مزید حقوق نہیں، مگر آپ کی ذمہ داری محبت رکھنا ہے۔ حقوق نہیں، اوہ میرے حقوق، کوئی حقوق نہیں، بلکہ معاف کرنا ذمہ داری ہے۔ تھوڑا مزید دور جا کر آپ نے اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ سوچا ہوگا کہ ایک غیر قوم کی عورت نے امریکہ میں چرچ کھولا ہے؟ عشق آبلہ، ایک سابقہ غیر قوم عورت، برسوں گزرنے کے ساتھ ٹی وی پروگرامز اور سوشل میڈیا کے ذریعے غیر مسیحی لوگوں تک مسیح کا پیار لے کر پہنچی۔
عشق کے ٹی وی پروگرامز 6 برے اعظموں کے 200 ممالک اور فیس بک پر 7 ملین لوگوں سے زائد براڈ کاسٹ کیے جا رہے ہیں۔ 2008 میں عشق نے ورچوئل چرچ ڈریم چرچ فیس بک پر آن لائن براڈ کاسٹ کا آغاز کرتے ہوئے تمام رنگ و نسل کے لوگوں کو مسیح کی محبت میں اکٹھا کیا۔ ساری دنیا میں تمام قوموں کے لوگوں نے انہیں براڈ کاسٹ دیکھنا اور اس کی ٹیم کے ساتھ تعلق بنانا شروع کیا۔ ڈریم چرچ کو مصر، عراق، افغانستان، سعودی عرب، پاکستان، کینیا، انڈیا، انگلستان، سویڈن، امریکہ، کینیڈا، لیٹن امریکہ اور بہت سے دوسرے ممالک میں دیکھا جاتا ہے۔ حال ہی میں عشق کو لگا کہ خدا اسے ڈریم چرچ کو نہ صرف آن لائن بلکہ ورجینیا میں ایک حقیقی چرچ کے ذریعہ پھیلانے کی بلاہٹ دے رہا ہے۔ آپ لوگوں کو غلامی سے باہر نکال سکتے ہیں، لیکن لوگوں میں سے غلامی نہیں نکال سکتے جب تک کہ وہ آزاد ہونا نہ چاہیں۔ کوئی پرواہ نہیں کہ آپ کون ہیں اور کیسے ہیں، حتیٰ کہ آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں غلام نہیں کہلا سکتے، بلکہ آپ دنیا کے آزاد ترین شخص ہوں گے۔ بالکل ناقابل یقین ہے۔ سب سے پہلے ڈریم چرچ کی یہ رویا، ڈریم چرچ کا یہ خواب کہاں سے آیا ہے؟ لوگوں نے ہمیں افغانستان، سعودی عرب، عراق اور پوری دنیا سے لکھنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا کہ جہاں میں ہوں وہاں آسودہ نہیں ہوں، یا بنیاد پرستی کے ماحول میں رہتے ہوئے ہم چرچ نہیں جا سکتے۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ میرا چرچ ہے، یہ میرے خوابوں کا چرچ ہے، اور ہم نے ورچولی شروع کر دیا۔ تو پھر خدا نے مجھے پھر غیر حقیقی کو حقیقی چرچ بنانے کی بلاہٹ دی۔ میں نے جیل میں اتنے آزاد لوگ دیکھے ہیں جتنے جیل سے باہر آزاد نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیاں یسوع کے حوالے کی ہیں اور جیل کی دیواروں میں وہ آزاد شخص کی طرح رہتے ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے جو بڑھے گی اور دنیا بھر میں پھیلے گی۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کی محبت کا تجربہ پائیں۔ مجھے یہ بہت پسند ہے، مجھے یہ آزادی بہت پسند ہے۔ آن لائن عبادات دیکھی ہیں، آپ ان طریقوں کا ذکر کریں جنہیں آپ چرچ میں ایک اچھی تحریک گنتی ہیں۔ ہماری رویا لوگوں کو قوت دینا ہے اور ان کو چلانا ہے، اور آج رات خدا آپ کی شناخت ریلیز کرنا چاہتا ہے، کیونکہ آج یہاں لوگ اس امید سے بیٹھے ہیں لیکن اپنی گرج کھو چکے ہیں۔ بالآخر ہم بیداری کی امید رکھے ہوئے ہیں۔ ہم بیداری اور عظیم بیداری کے لیے خدا سے دعا کر رہے ہیں۔ ڈریم چرچ کے لیے آپ کا کیا خواب ہے؟ میرا خواب ہے کہ جو بھی آئے وہ خدا کی محبت کو محسوس کرے، انہیں لگے کہ وہ خدا کے خاندان کا حصہ ہے۔ اور ڈریم چرچ کے لیے میرا خواب تمام قوموں میں بیداری کی آگ کا شروع ہونا ہے۔ جب آپ مشکل وقت سے گزرتے ہوئے محسوس کرتے ہوئے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا اور کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا، اور پھر اچانک کچھ ہوتا ہے، وہ چھوتا، سانس لیتا اور ہوا کی صورت میں وہ آتا ہے اور ہر چیز ایک ہی بار چھو کر وہ اسے تبدیل کر دیتا ہے، کہ آپ جان لیتے ہیں آپ کی زندگی پھر کبھی بھی ویسی نہ رہے گی۔